बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज तो सारी ही खबरें बड़ी धमाकेदार और गर्मा गर्म न्यूज़ हैं। हम 3-4 न्यूज़ हैं जो आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं, उस पर हम डिस्कशन अपनी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताते चलें कि आजम खान स्वाति, जी हाँ नाजरीन, आजम खान स्वाति साहब को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी भी अभी डिटेल्स में हम जाएंगे। उसके अलावा जुल्फी बहारी साहब ने, मुर्शद पाक ने जो उनसे ना एक अपनी स्टेटमेंट दी है, मजीद उनके बयान आ रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। और बड़ी अहम खबर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उन्होंने एक नोटिस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जारी कर दिया है। उनकी जो बेटी अमेरिका में जो मुकीम थी, टैरियान खान, उनके हवाले से कोई एक नोटिस दिया गया। उस पर डिटेल में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे आज जिक्र करूंगा, आज सुबह उठते ही मेरा जिन न्यूज़ के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो वो ये थी चौधरी बरादरान के हवाले से कि आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी बरादरान की सुलह करवाने में किरदार अदा कर दिया है और वो उनकी सुलह करवाने में कामयाब हो गए हैं। तो और ये कि आज वो जुमे की नमाज भी इकट्ठे पढ़ रहे हैं और राब्ते बहाल हो गए हैं, दिस एंड दैट। तो नाजरीन, जब ये खबर मेरी आंखों से गुजरी तो वो उसको फिर कंफर्म करने के लिए मैंने लाहौर में रब्ता किया। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब के बड़े साहबजादे हैं, चौधरी शाफी हुसैन साहब, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह की ये न्यूज़ आ रही है और ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पेश किया जा रहा है कुछ निजी चैनल्स में भी, इसमें कोई हकीकत ऐसी नहीं है। वैसे तो बकौल चौधरी शुजात हुसैन साहब के, जैसा कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे और परवेज इलाही साहब के रास्ते तो कभी जुदा हुए ही नहीं, तो उसी तरह रूटीन के रास्ते तो होते रहते हैं। और ये कहना कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई बीच में बर्फ पिघला दी या स्ट्रेकिंग करवा दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमें राब्ते बहाल करने के लिए आसिफ जरदारी साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी फैमिली है, जाहिर है वो रहते भी एक ही घर में रहते हैं। तो जब भी ऐसी कोई भी न्यूज़ आई तो इंशाल्लाह ताला वो मैं ही पहला बंदा हूँगा इंशाल्लाह जो आपको, मेरा ख्याल है, ये वाली न्यूज़ ब्रेक करूंगा चौधरी बरादरान के हवाले से। और जब भी हुआ, जहां भी हुआ, या जब भी मुलाकात हुई तो वो इंशाल्लाह ताला आपको करेक्ट न्यूज़ सही टाइम पे पहुंचाई जाएगी। अभी तो जो दिन को किसी चैनल ने वो न्यूज़ चलाई भी थी, उसके भी क्लिप्स आ रहे थे जिसमें एक वो पुरानी पिक्चर को शेयर किया गया जिसमें चौधरी बरादरान सारे भाई और कजन्स बैठे हैं आपस में और आसिफ अली जरदारी साहब उनके घर तशरीफ लेके आए हैं। तो नाजरीन, वो एक पुरानी पिक्चर थी। और इस हवाले से उनके जो बेटे चौधरी शाफी हुसैन साहब हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि इसमें, इस न्यूज़ में, इस खबर में फिलहाल कोई ऐसी सदाकत नहीं है, हमारी तरफ से कोई ऐसा राब्ता अभी नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे आ जाएं, जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई आजम खान स्वाति के हवाले से। तो नाजरीन, आज बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम खान स्वाति की जमानत मंजूर की और उनको रिहा करने का जब हुक्म जारी किया तो उनको उसके बाद एक और FIR में वो मतलूब थे, जो लाड़काना पुलिस ने, सिंध में एक FIR दर्ज की थी, उस पे उन्हें सिंध पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो नाजरीन, बताना यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि ज़राए से ये मालूम हुआ कि आजम खान स्वाति साहब पे बलूचिस्तान में 2 और FIR भी दर्ज करवाई गई थी। और अदालतों के मुताबिक और हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के मुताबिक आप एक ही केस में 2 या 3 FIRs पे किसी को खजल खुआर नहीं कर सकते। उसके भी क्लियर ऑर्डर आ चुके हैं। तो उन्होंने एक और FIR जो इनके खिलाफ जो भी मुद्दई अभी खड़े किए गए हैं, उन्होंने सिंध में एक FIR दर्ज करवा दी। और जराये के मुताबिक सिंध पुलिस वहां पर मौजूद थी और एक बड़ा सुनने में ये आया कि स्पेशल उन्होंने कुछ चार्टर्ड प्लेन तैयार किया और उस जहाज के जरिए उन्हें वहां पे सिंध मुंतकिल कर दिया गया। तो नाजरीन, ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि हमने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि वो बेचारा बुजुर्ग आदमी, उन्होंने अपने किए की बड़ी सजा पा ली और इसके साथ साथ उन पे ज्यादती की जा रही है। एक तो उनकी जब वो रिहाई के बाद दोबारा फौरी तौर पे गिरफ्तारी की गई और उन्हें सिंध मुंतकिल कर दिया गया, तो दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली उनका जो घर फार्म हाउस है इस्लामाबाद में, CDA ने उस पर धावा बोल दिया
اور اس کے کافی سارے حصے کو مسمار کر دیا ناجائز تجاوزات کی آڑ میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ، لیکن اس طرح کی انتقامی کارروائی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بالکل بھی جو ہے نا مناسب رویہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا ایشو بنا منگلہ میں، جہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف کسی تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور وہاں پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس بھی موجود تھے، اور چھوٹی سی چپکلش ہوئی وہاں پہ۔ تو اس سلسلے میں آگے چلتے ہوئے سی ڈی اے نے ان کا جو تنویر الیاس صاحب کا جو سردار تنویر الیاس کا سینٹورس مال تھا اسلام آباد میں، اس کو بھی سیل کر دیا۔ تو میرا خیال ہے سیاست کریں اس وقت، اور سیاست میں اس طرح کی جو انتقامی کاروائیاں ہیں وہ قابل قبول، قابل برداشت نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں کافی ساری انتقامی کاروائیاں کی جو نون لیگ کے سیاستدان ہیں ان کے خلاف، لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور باقی ساری سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کا پہلے سے بڑا تجربہ اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں۔ آپ تو سمجھدار لوگ ہیں، تو کم سے کم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہماری بڑی ہمبل ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ یہ ظلم اور زیادتی کا سلسلہ بند کیا جائے اور مفاہمت کی سیاست پہ زور دیں، جیسے میاں نواز شریف صاحب نے جب مساق جمہوریت کیا اور اس وقت وہ بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی بڑی مفاہمت کی سیاست چل رہی تھی، اور سب کے ساتھ اسی طرح انہیں چاہیے کہ ابھی بھی بڑا اچھا رول پلے کریں، کیونکہ آپ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، اپنے بھائی کو بھی مشورہ دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج تھوڑا سا یہ جو مرشد پاک ہیں زلفی بہاری صاحب، وہ خود مرشد ہیں، تو ابھی انہوں نے بھی آگے اپنے مرشد بنا لیے ہوئے ہیں۔ ان کا بھی بیان آیا کہ میرا جو اس آڈیو ہے لیک، اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور ان کا مطالبہ ہے کہ اس کا فرینزک کروایا جائے، اور اس کا فرینزک کروانے میں جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ اس خرچے کو پے کرنے کے لیے وہ تیار ہیں، اور یہ سراسر جھوٹ ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ تو بچے بھی اس طرح کی آڈیو بنا سکتے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ تو ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، ایف آئی اے سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی یہ اس معاملے کو، یہ بھی جو کٹاب کھل گیا ہے اس کو کریں۔ شاہ صاحب ایک بڑے جو نا سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی عزت پہ معاملہ آیا ہے، تو پہلے ہی وہ بیچارے بڑے بدنام ہو چکے ہیں کرپشن کی چیزوں کو لے کر، اور رنگ روڈ والے معاملے کو بھی لے کے، اور سارا ابھی یہ ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے، تو یہ کائنڈلی اس کا بھی معاملہ حل ہونا چاہیے، اور ان کی خواہش پہ یہ کریں کام کہ اس کا تھوڑا سا فرینزک کروائیں، اور یہ واقعی یہ ٹھیک ہے یا نہیں، جو مجھے ذاتی طور پہ لگتی ہے واقعی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شاہ صاحب کو اور خان صاحب کو کوئی میرا خیال ہے فرق نہیں پڑتا، ان کی انوالومنٹ نہ ہونی چاہیے، نہ ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دن میں اس کا بھی ڈراپ سین ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو آج کی جو سب سے اہم اور دھماکہ دار نیوز تھی جو میں سمجھ رہا ہوں، اور ابھی وہ اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی، لیکن فیوچر میں اس خبر کے جو عمران خان صاحب سے متعلق ہے، اس کے بڑے دورس نتائج آ سکتے ہیں۔ ناظرین، بڑی تشویش کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو نوٹس ایک جاری کیا عمران خان صاحب کو ان کی بیٹی ٹیریان خان کے حوالے سے، ان کو جو بیک ان ڈیز عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک بیان حلفی جمع کروایا تھا، جو لاہور ہائی کورٹ کے ذریعے پہنچایا گیا امریکہ کی عدالت میں، کیلیفورنیا کی عدالت میں، تو وہ اب اس کی جو ایک اٹیسٹڈ کاپی ہے، وہ جو اس بچی کی حوالگی سے متعلق ہے، اس کی جو گارڈین شپ اس کی والدہ کے بعد اس کو جو اس کی خالہ غالباً لگتی ہیں کیرولینا وائٹ، ان کو گارڈین شپ میں ان کی گارڈین متعین کرنے کے سلسلے میں ایک بیان حلفی دیا عمران خان نے، تو جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ میری بیٹی ہے، تو میں انہیں ان کی سرپرستی میں دیتا ہوں، اور وہ ساری اس کی جو اٹیسٹڈ کاپی ہیں امریکہ کی اعلیٰ عدالت سے، وہ ٹیسٹ ہو کے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکی ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، اور یہ میرے خیال میں جو ذرائع کے مطابق ابھی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے پورے کا پورا ہوم ورک کر لیا گیا ہے، اور کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان میں عمران خان جیسے لیڈر کو آگے لے کے آیا جائے،
یا الیکشنوں میں وہ کوئی کامیابی لیں، کیونکہ ابھی جو آنے والے الیکشن اگر جلدی ہو جاتے ہیں تو وہ حالات ان کی فیور میں ہیں۔ اور لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک امر قابل ذکر ہے کہ اگر یہ واقعہ سچ ہے، اور جیسا کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جو ان کی وہ بیٹی جو امریکہ میں مقیم تھی، جو سیتا وائٹ سے ان کی جو انڈر گراؤنڈ شادی تھی، یا جو خفیہ شادی اسے آپ کہہ لیں، عمران خان صاحب نے کبھی بھی اس کو آن دا گراؤنڈ کبھی اس کو تسلیم نہیں کیا، یا الیکشن کمیشن میں جو اپنے جو گوشواروں کی تفصیل ہے اس میں بھی، یا جو اپنے متعلق آپ جو بھی انفارمیشن دیتے ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن میں قانونی طور پہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ کی کتنی شادیاں ہوئیں، کتنے بچے، ظاہر ہے یہ بھی آپ کے ساتھ سجات میں آتی نا چیزیں، تو وہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ ڈسکلوز نہیں کیا تھا، تو کہیں اس چیز کو بنیاد بنا کے ان کو نہل نہ کیا جا سکے۔ تو ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کا فیوچر کیا ہوگا۔ ہم سب پاکستان کے لیے دعا گو ہیں، اور دعا گو ہیں کہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آئے جو بالکل بے داغ ہو۔ اور خان صاحب نو ڈاؤٹ ان کا جو پاسٹ ہے، پاسٹ ہر بندے کا ایک پاسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا ایز اے پرائم منسٹر بڑا اچھا کردار تھا اور بڑا اچھا رول پلے کیا۔ ان کی آنیسٹی کے بارے میں کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہے، کافی ساری چیزیں ہیں لیکن اب کرپشن کے سلسلے میں ان کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری انویسٹیگیشن کے بعد خان صاحب کا مقدر کیا ہوتا ہے۔ آیا وہ جیل کی کوٹری میں جاتے ہیں یا مسند اقتدار پہ بیٹھتے ہیں؟ تو مزید خبروں کی کھوج کے لیے اور ان سارے جو حالات و واقعات ہیں ان کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ڈسکرپشن میں جو لنک دیے گئے ہیں ناظرین، اس پہ آپ کلک کریں تو ہمارے دوسرے سوشل میڈیا کے جو چینلز ہیں اور جو لنک ہیں ان کو آپ کیچ کر کے اور اس پہ آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔